پاکستان کے حالات کافی انسرٹن ہیں. کل عمران خان کے لیے ووٹنگ بھی ہو رہی ہے اور اسی بیچ جنرل باجوہ نے ایک بیان دیا ہے. آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ رشین انویژن آف یوکرین مسٹ بی اسٹاپڈ امیڈیٹلی. دیکھیے کہ ایسے وقت میں ایسا بیان آنا تو دنیا والے پوری دنیا یہ مان کے چل رہی ہے کہ پاکستان کی آرمی پرو امریکن ہے. دیکھیے کہ پاکستان کے عمران خان نے یہ بات تو بہت اچھی کہی ہے کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں بن سکتے اور امریکہ مجھے جان بوجھ کر کرسی سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. اب دیکھیے کہ آرمی چیف کے اس بیان کو لے کر پوری ایک پی ٹی آئی کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہے جس سے لوگ خوش نہیں ہیں جنرل باجوہ سے اور اس سٹیٹمنٹ سے. ناظرین اکرامی، اس کے علاوہ میں اگر بات کروں جنرل باجوہ کی تو جنرل باجوہ نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان ہیز ایکسلنٹ ٹائز ود یو ایس سیز آرمی چیف جنرل باجوہ ڈے بیفور عمران خان فیسز نو ٹرسٹ ووٹ. تو دیکھیے کہ پاکستان کے آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ اچھے تعلقات ہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھے ہیں، لیکن ہمیں ایز سچ ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے تھا اپنے آپ کو دنیا کے سامنے، کیونکہ عمران خان نے آرمی کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے اور ہم نے مل کر، یعنی آرمی والوں نے اور عمران خان نے مل کر رشیا کے پراسپیکٹ کے اندر گئے. ہم رشیا کے ساتھ مل کر بات چیت کرتے رہے اور ہم نے علیحدہ چائنا رشیا کے ساتھ علیحدہ بلاک بنا لیا تاکہ ہم امریکہ کی غلامی چھوڑ سکیں. اور عمران خان کے بالکل جانے کے دن ہے، پروبیبلی 99% ہے کہ یہ ووٹ آف نو ٹرسٹ کے اندر ہار جائیں گے. لیکن آرمی کو سپورٹ کرنے والے عمران خان ہیں اور عمران خان اب وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو ہے آرمی چیف وہ بیان بھی دینے شروع کر دیے ہیں اور امریکہ کے پرو ہو گئے ہیں. اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آرمی چیف نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے یہ امریکہ کے پریشر میں دیا ہے. اگر ہم بات کریں عمران خان کی تو عمران خان نے شروع دن سے کہا ہے کہ عمران خان claims US threatened him and wants him oust as Pakistan PM. جس طریقے سے عمران خان نے یوکرین اور رشیا کے معاملات کے اوپر ایک سٹانس لیا، دیکھیے کہ امریکہ کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے رہے ہیں عمران خان. اور بھارت نے بھی، دیکھیے بھارت نیوٹرل رہا ہے. بھارت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کرٹیسائز کیا ہے یوکرین اور رشین وار کے اندر، لیکن پاکستان کے پرائم منسٹر نے دھڑلے سے، بالکل دھڑلے سے اور اعلان امریکہ کو تھریٹ کیا ہے، یورپی یونین کو تھریٹ کیا ہے کہ رشیا کے خلاف سینکشن نہیں ہونے چاہیے. تو یہ معاملات نکل کر سامنے آ گئے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان بھلے ہی گھر چلے جائے، وہ ووٹنگ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 99% چانسز ہے کہ عمران خان کی کرسی چلے جائے، لیکن عمران خان گھر آرام سے بیٹھے گا نہیں. وہ اس وجہ سے کہ کل عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ میری سپورٹ کے لیے باہر نکلیں، پروٹیسٹ کریں نیشن وائڈ. اور یہ پروٹیسٹ جو ہے یہ آپ سمجھ کے چلیے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہوگا، پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز جیسے PMLN ہے، PPP ہے، اور جتنے بھی لوگ عمران خان کا ساتھ چھوڑ کے گئے ہیں ان کے خلاف بھی ہوگا. اسٹیبلشمنٹ نے اپوزیشن کو کہا کہ آپ ہمیں ڈیمانڈز بتائیے، ہم PM کو جا کے بتاتے ہیں. تو کل عمران خان نے بھی بات کی کہ مجھے 3 آپشن دیے، یا تو میں استعفیٰ دے دوں، یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کو فیس کروں، یا پھر نئے الیکشنز کی بارے میں بات کری. تو عمران خان نے یہ تینوں آپشنز ریجیکٹ کر دیے اور کہا کہ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کو فیس کروں گا. تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کہاں کھڑی ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان کتنا بڑا گلف آ گیا ہے. اب اگر ہم بات کریں عمران خان کی تو عمران خان آرام سے نہیں بیٹھے گا، بلکہ جگہ جگہ ایک ایک ورکر کو، ہر لوگوں کو یہ موبلائز کرے گا، بھلے یہ اسمبلی سے باہر نکل جائے یا کرسی ان سے چھل جائے. اگر ہم بات کریں کہ امپیکٹس کیا ہوں گے، دیکھیے کہ جو ہماری نئی گورنمنٹ بنے گی پاکستان کے، عمران خان اگر چلا جاتا ہے، اس کی کرسی چلی جاتی ہے، تو پاکستان کے اوپر امریکہ کے بہت زیادہ ڈائر امپیکٹس ہوں گے. ایک تو پاکستان شہباز شریف جو ہیں پرو امریکنز ہیں. کل بھی شہباز شریف نے کہا کہ ہم امریکہ کے بغیر نہیں رہ سکتے، بیگرز کین ناٹ بی چوزر، اس طرح کی اسٹیٹمنٹس تھیں ان کی. اور شہباز شریف نے یہ کہا کہ امریکہ کے بغیر ہم ایک پائی آگے نہیں چل سکتے، امریکہ جو کہے گا ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہے. تو پاکستان کی نئی گورنمنٹ جو بنے گی وہ پرو امریکن ہوگی، امریکہ اور پاکستان کے تعلقات امپروو ہوں گے. اور دوسرے نمبر پر امریکہ اپنے ڈالرز جو ہیں پاکستان کے اندر بھیجے گا، بہت سارے ڈالرز ہیں، پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو بوسٹ ملے گا. اور یہ کہیں گے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کی وجہ سے اپنے ملک کو مالی مشکلات سے باہر نکالا ہے.
تو امریکہ اس کے لیے بھرپور کوشش کرے گا، اور ہو سکتا ہے، جی ہاں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی ملٹری اب امریکہ کو افغانستان کے لیے اپنے بیسز بھی الاؤ کر دے، کیونکہ اب یہ بات جو عمران خان کھل کر کہتے تھے نا ایبسلیوٹلی ناٹ والی، تو وہ تو اب ختم ہونے جا رہی ہے۔ ایبسلیوٹلی ناٹ کے اوپر اب ہمارے لوگ، ہمارے جو نئے لوگ ہوں گے وہ کمپرومائز کریں گے اور امریکہ کو اپنے بیسز دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ تو یہ میرا کچھ انالیسس تھا، اور جنرل باجوہ کی اسٹیٹمنٹ کے بارے میں اگر کوئی شخص کچھ بھی رائے رکھتا ہے تو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے۔ شکریہ۔